أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وكتابك. ربنا زدنا علما. ربي يسر ولا تؤثر وأتمم بالخير. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. So we started in the last class Surah Rum. اس کی تمہید وغیرہ ساری چیزیں بھی ہو گئی تھیں اور 5ویں آیت کمپلیٹ نہیں کر سکے تھے، جس کو میں سمجھ سجدہ پڑھ رہی تھی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سر، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب یہاں پر جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک تو جو ہے وہ خوشخبری تھی کہ مطلب کہ ابھی جو پہلے روم والے جو ہیں وہ مغلوب ہوئے ہیں، لیکن بعد میں وہ غالب وہی رہیں گے. اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے بعد یہ کہا تھا کہ مطلب چند سال کے اندر اندر، اور یہ معاملہ مطلب ان کی جو شکست اور بعد میں ان کا جو جیتنا، یہ دونوں معاملات جو ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے ہیں. اور وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ کہ اس دن مومنون جو ہیں وہ بھی خوش ہوں گے. بِنَصْرِ اللَّهِ. بھی کہاں سے ہے؟ سر یہ میں اسی کا ٹرانسلیشن بتا رہی تھی اپنے ورڈز میں. بھی لفظ بھی کہاں سے؟ یومئذ اس دن یفرح مومنون. سر کیا بولیں گے پھر؟ مومن خوش ہوں گے. خوش ہوں گے. خوش ہو جائیں. بھی کہاں سے آ گیا ابھی؟ اور کوئی خوش ہوگا تو اس کے لیے بھی آئے گا. جی سر. مومنون جو ہیں وہ خوش ہو جائیں گے بنصر اللہ، اللہ کی مدد کے ساتھ. چلیے اس کو کس سے ملائیں گے؟ یہ سر اسی پچھلی والی آیت کے ساتھ جو ہے وہ جڑے گا کہ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَا، کہ اس دن جو مسلمان جو خوش ہوں گے اس کا جو ہے وہ ہوگا، یہ مفعول لہو بنا تھا یفرحو کا، یعنی اللہ کی مدد کی وجہ سے وہ خوش ہو جائیں گے. ویری گڈ. ینصرو من یشاء. اب یہاں سے اگر ہم لیتے ہیں تو یہ ایک فعلیہ خبریہ جملہ ہے. ینصرو میں نصرا اس کا روٹ ورڈ ہے، اور یا جو ہے یہ اس کے فاعل ہیں جو کہ ریفر کر رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف. اور من یشاء یہ صلہ موصول بن کے جو ہے وہ ینصرو کے مفعول بہی کی جگہ لے رہا ہے. اور ینصرو کہ وہ مدد کرتا ہے من یشاء، من جس کو یشاء وہ چاہتا ہے. تو سر ایک تو یہ اس کا ہو گیا انالیسس کہ یعنی یہ پورا فعلیہ خبریہ جملہ بنا، اور نصرا جو ہیں اس کے فعل ہے، اور یا جو ہیں وہ فاعل ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ریفر کر رہے ہیں. اور من یشاء اس کا جو ہے وہ مفعول بہی بن رہا ہے. اور اگر ہم مفعول بہی کی جگہ لے رہا ہے، اور اگر ہم مفعول بہی کو ایکسپلین کریں تو یشاء اس کا جو ہے فعل اور فاعل ہیں، اور من جو ہے وہ اس میں موصول بن کے شاء کا مفعول بہی مقدم بھی بن رہا ہے.
वही बन रहा है, फिर यार भी का बहुत इस्तेमाल कर रहे हैं। सर यंसुरू में अगर देखा जाए तो मैं यशाऊ जो है वो ठीक उसका है, ये मफूल पूरा बिही एक की जुमला जगह ले रहा है। फूल भी की जगह ले रहा है, वहां तक बहुत सही किया आपने। जी सर। लेकिन उसके बाद ये जुमला खुद एक फेलिया जुमला है, जिसके अंदर शाह फेल है, यशाऊ जी फेल फाइल है, मन यहाँ पर उसको हम फिर सिला मौसूल नहीं लेंगे, मफूल उससे बिही उसको मफूल भी ही मुकद्दम ही लेंगे। तो एक पूरा जुमला उसके मफूल बिही की जगह पे है, यंसुरु मैं यशाऊ, लेकिन उसका मफूल बिही खुद एक फेलिया जुमला है, जिसमें मफूल बिही मुकद्दम है और फेल और फाइल है। जी सर ठीक। ठीक है, तो जी हर जगह हम उसको सिला मौसूल बोलना कोई जरूरी नहीं है, बल्कि इस जुमले के लिहाज से एक जुमले इसमिया है, उसी में दो जुमले आ गए, उसका जो मफूल बिही की जगह ले रहा है वो खुद एक इसमिया जुमला है, उसमें फेल फाइल मफूल सब है। ठीक है, जी सर ठीक हो गया। बिल्कुल, चलिए जी सर वाह सिंपल सिंपल करते जाना है। जी सर वाहुवल अजीजुर रहीम। और ये ए वाव जो है हरफ अत्फ है और ये एक इस्मिया खबरिया जुमला है। हुआ जो है वो मुब्तदा है और अल अजीज उसकी खबर नंबर 1 और अर रहीम जो है वो उसकी खबर नंबर 2 है कि वो बहुत ही ज़बरदस्त और रहम करने वाला है, यानी कि और हुआ की ज़मीर जा रही है अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ। वेरी गुड, सारी चीजें आपने कवर कर ली, अल्हम्दुलिल्लाह, जी सर। बहुत अच्छा। चलिए आगे की है, क्या भी आप करना चाह जी रहे हैं सर। क्या और जी सर दूसरा? बिल्कुल बिल्कुल जी सर करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वअदल्लाहि। और अगर इसको हम देखते हैं तो सर मुझे ये लगा था कि जैसे ये तो बन गया एक जो है वो मफूल मुदाफ मुदाफ अलैह बनता है, तो ऐसे लग रहा था कि जैसे इसमें हम एक जो है इसम इशारा उसमें अगर हम महजूफ कह सकते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, तमाम बहुत से वअदल्लाहि। ग्रामेरियन ने यही किया है कि ज़ालिका वादल्लाही, ये जो ऊपर की बातें हैं कि रोम फतेह हासिल करेगा, गालिब आएगा और वो इतने साल में हो जाएगा, उसके लिए तक़वियत के लिए, उसमें यकीन दिलाने के लिए इसमें एक मुब्तदा महज़ूफ है, या फिर ये सारी चीजें मुब्तदा है जो अल्लाह ने वादा किया है कि रोम अब तो मगलूब हो गया, लेकिन बहुत जल्द चंद सालों में गालिब भी आ जाएगा। तो ये अल्लाह का वादा है। बहुत अच्छा किया आपने, वेरी गुड। इसमें हमेशा कोई चीज महजूफ होती है, जालिका, ये सारी बातें जो 5 आयतों में बयान की गई रोम के बारे में और वो मजूसियों के बारे में कि आज तो वो ताकत में है और अ, वो रोम को हरा दिए, लेकिन चंद सालों में, ये अल्लाह का वादा है, तो इसकी तस्दीक के तौर पे मजीद कहा गया जालिका वाद अल्लाह। अब फिर वाद अल्लाह की तारीफ होगी, ये बहुत अच्छा किया आपने, माशाल्लाह। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह जज़ाकल्लाह खैर। सो ला युखलिफुल्लाहु वअदहु यहाँ तक हम लेते हैं। और ला से जो है ये एक हरफ नफी शुरू हो रहा है और युखलिफू से जो है एक फेलिया खबरिया जुमला है। खलफा इसका जो है वो रूट वर्ड है और अल्लाहु जो है वो खलफा का एम्प्टी हो रहा है, या को एम्प्टी करके अल्लाहु उसका फाइल बन रहे हैं। ला युखलिफुल्लाहु वादा। वादा जो है ये वादाहु मुदाफ मुदाफ अलैह है और ये मुदाफ मुदाफ अलैह बन के युखलिफू का मफूल बिही बन रहा है। और हु की ज़मीर जो है वो अगेन रिफ़र कर रही है अल्लाह सुब्हानहू की ताला की तरफ कि नहीं अल्लाह सुब्हानहू ताला खिलाफ करते अपने वादे के, यानी कि ये अल्लाह का वादा है कि अल्लाह सुब्हानहू ताला जिसको चाहते हैं उसको जो है वो उसकी मदद फरमाते हैं
اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتے. وہ بھی ہے. اور یہ پورا جو پیشن گوئی جی سر. اس کی تصدیق ہو رہی ہے کہ جب اللہ نے اپنی بات کر دی تو یقیناً ہو کے رہے گا. بالکل. ولاکنہ، اب یہاں سے ولاکنہ سے جو ہے یہ ایک کانٹراڈکٹری، مطلب اس کے برعکس جو ہے مطلب بات ہو رہی ہے، کانٹراڈکشن شو کرتا ہے ولاکنہ. اور یہ ایک انا کی سسٹر ہے لاکنہ. اور ولاکنہ میں اکثر الناسی جو ہے یہ مضاف علیہ بن کے ولاکنہ کا اسم بن رہا ہے. اور لا یعلمون جو ہے وہ لاکنہ کے اسم کی خبر بن رہی ہے. اور لیکن اکثر الناسی یہ بنا مضاف علیہ، یعنی کیا کہیں گے سر، بیشتر کیا اکثر الناسی سر بہت سے لوگ، زیادہ تر لوگ لا یعلمون نہیں وہ علم رکھتے، اس کا جانتے ہیں، نہیں جانتے. ہے نا. تو اس کا جواب 8ویں آیت میں آئے گا. کیوں نہیں جانتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کی نظر ظاہر پہ ہوتی ہے. جو حالات ہیں صرف انہی کو دیکھ سکتے ہیں. اور وہ آنے والی بات ہے نا کہ کسی کو بھی ہم ماضی کو جانتے ہیں، حال کو جانتے ہیں، لیکن ایک لمحے بعد کیا ہونے والا ہے اس کا علم صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو. تو اس کا جواب 8ویں آیت میں انشاءاللہ آئے گا. ماشاءاللہ بہت اچھا کیا. چلیے اب اس کے بعد لاسٹ کون شازیہ ہے. جی سر یہ 7ویں آیت ہے، اس کا جواب 7ویں آیت میں ہے. ہاں 7ویں میں ہے. ویری گڈ. جی سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، یہاں تک لے لیں گے. وہ جانتے ہیں ظاہر کو دنیا کی زندگی میں، یعنی دنیا کی زندگی کا جو ظاہر ہے اس کو وہ جانتے ہیں، یعنی ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے جو اکثر الناسا جو کہ نہیں جانتے. اوپر اللہ نے پچھلی آیت میں فرما دیا. تو یہ ایک فعلیہ خبریہ جملہ ہے جس میں یعلمونا جو ہے فعل اور فاعل ہو گیا، جس میں علامہ روٹ ورڈ ہے، یا واو نون اس کے فاعل پلورل تھرڈ پرسن، یعنی انہی کی طرف اشارہ ہے جو اکثر ناسی ہیں. ظاہراً جو ہے وہ ہو گیا اس کا مفعول بہی. اور من الحیاتی جو ہے وہ جار مجرور. اور حیات دنیا جو ہے سر مضاف الیہ بنتا ہے نا، حیات دنیا. جی. اور کیونکہ مبنی ہے اس لیے دنیا پہ زیر نہیں لگتا، اس لیے دنیا ہی رہے گا وہ. تو من الحیات دنیا پورا مل کے ہو گیا متعلق ہے یعلمون، یعنی کہ وہ صرف دنیا کی ظاہر دنیا کو جانتے ہیں، یعنی جو زندگی کو جانتے ہیں، جو نظر آ رہا ہے. مثالیں ہیں قرآن میں موجود ہیں. صبح کا ہونا، شام کا ہونا، نباتات کا ہونا، بارش کا برسنا، ہے نا. اور بے شمار مثالیں ہم کو نحل میں ہے، اور پھر نمل میں سب ہم پڑھتے بھی آئے ہیں. قرآن بھرا ہوا ایسی مثالوں سے جو ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، نیچر کس طرح سے ہے. لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں کہ اس کے اوپر ہماری انسان کی نظر صرف ظاہر پہ ہوتی ہے، یعنی کہ کیا اس وقت حالات ہیں اس کے لحاظ سے ان کو آگے کوئی اتنی بڑی تبدیلی کی توقع یا امید نہیں ہوتی، بلکہ اس کو تقریباً ناممکن سمجھتے ہیں. تو یہ اس کا جواب ہے جو یہاں پر ساجدہ نے پڑھا تھا، وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. کیا چیز نہیں جانتے؟ جو یعلمون ظاہراً، ان کو صرف ظاہری چیزیں، اپنے کھیتی باڑی یا اور جتنی چیزیں ہیں جو وہ کر سکتے ہیں اس کا علم ہے، اس کو جانتے ہیں. لیکن مستقبل کی کوئی بات کوئی نہیں جانتا. سر اس کا مطلب یہ ہے یا پھر یہ ہے کہ یعنی کہ جیسے وہ اس بات پہ نہیں غور کرتے کہ کون اس کو پیدا، یعنی اگر وہ کھیتی باڑی کر رہے ہیں تو کون اس کو اگا رہا ہے، یا نہیں وہ تو خیر وہ ہزار جگہ آپ پڑھ چکے ہیں. ان سے پوچھو کون پیدا کرتا ہے،
برساتا ہے. ہر ایک کہیں گے اللہ. جی سر. مشرکین کہیں گے اللہ. تم فیوچر کے بارے میں، اب چونکہ یہاں پر ایک فیوچر کی پیشن گوئی کی گئی، اس لیے اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ نہیں جانتے، لیکن یہ ہونے والا ہے اور ہو کر رہے گا. جو اس وقت ان کے آس پاس ہو رہا ہے وہ صرف اسی کے اندر بزی ہیں، یعنی ان کو آگے کی نہیں پتا کہ آگے کیا ہونے والے، یعنی آخرت پہ ان کا کوئی وہ نہیں ہے. لیکن جو مومن ہے وہ آخرت پہ بھی بھروسہ رکھتے ہیں. بالکل. جی اور سر. اللہ کی جو بات ہے، جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جیسے ہی سنا کہ یہ روم غالب آنے والا ہے چند سال میں، تو آپ نے تصدیق فرما دی کہ بالکل. صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا ہے تو بالکل وہ غالب آئے گا. تو یہ جی. مومن جو ہوتے ہیں وہ اللہ کی بات پہ یہ بھی یقین رکھتے ہیں، لیکن جو کافر و مشرک ہیں وہ ان کی نظر صرف ظاہر پہ ہوتی ہے، اسی لیے آخرت کا تصور بھی ان کے اندر پیدا نہیں ہوتا. سارے مشرکین جو قرآن کا بھی مذاق اڑاتے تھے، رسالت کا بھی مذاق اڑاتے تھے، وہ اس بات کا بھی مذاق اڑاتے تھے کہ آخرت ہوگی، یہ بوسیدہ ہڈیوں کو کیسے دوبارہ زندہ کیا جائے گا. جی سر. چلیے. وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ، اور واو حرف عطف ہے، یعنی انہی لوگوں کے بارے میں آگے بات ہو رہی ہے. تو واو حرف عطف، اور یہ ایک اسمیہ خبریہ جملہ ہے جس میں ہم مبتدا ہے اور غافلون اس کی خبر ہے، اور جو عن الآخرتی ہے وہ تو جار مجرور ہے، اور جو ہم ہے یہ ایک جو آگے والا ہم ہے وہ ایک ضمیر فصل ہے، یعنی ریپیٹ ہوئی ہے، تو وہ ضمیر فصل ہو گئی، اور غافلون اس کی خبر ہے، اور عن الآخرتی اس پہ عن الآخرتی جار اس سے مجرور ہے. بہت سارے گرامیرین نے ایسا بھی کیا ہے کہ غافلون ایک کلمے کو اس کی مبتدا کی خبر بتائی ہے، لیکن یہ سب جار مجرور ملا کے یہ پوری خبر ہوتی ہے اس کی، کہ ہم کے بارے میں، یا ہم کون ہیں، انہیں وہی جو اکثر الناسی ہیں، یا وہ اکثر الناس کون ہیں، جو جن کی نظر صرف ظاہر پہ ہے اور جو اللہ کی باتوں پہ یقین نہیں رکھتے، ہے نا، جی وہ غفلت میں پڑے ہوئے. تو یہاں 7 تک یہ پورا ان الاخرتی ہم غافلون، تو یہ پوری اس کی خبر ہو گئی. تو یہاں تک ایک تمہیدی آیتیں ہوئی، اور اس کے بارے میں کہہ دیا تھا اب سے کہ بہت سی چیزیں جیسے اختارب الناس سے انبیاء شروع ہوا کہ یا حد شروع ہوا کہ بس قیامت آنے والی ہے، تو کہیں تمہید میں رسالت کا ذکر ہوتا ہے، کہیں توحید سے شروع اس کی صورت شروع ہوتی ہے، کہیں آخرت سے شروع ہوتی ہے، تو وہ اطلاعیں. لیکن یہاں پر ایک پیشن گوئی سے یہ آخرت کو سامنے رکھتے ہوئے کہ آخرت کا یقین دلانے کے لیے اللہ نے ایک ایسی چیز جو بظاہر مشرکین کے لیے ناقابل قبول تھی اس کو بتایا کہ اب تو یہ اتنی بڑی طاقت کے سامنے مغلوب ہو گئے ہیں، لیکن کچھ ہی سال میں یہ غالب آ جائیں گے. اور اس کے بارے میں ساری باتیں بتا کہ اللہ جس کو چاہے مدد کرتا ہے، جس کی چاہے مدد نہیں کرتا، اور حق کی مدد ہوتی ہے ہم طور. ٹھیک ہے. تو یہاں تمام اس کے سمجھے کہ صرف تمہیدی آیتیں تھی. اب یہ 8 سے لے کر میں سمجھتا ہوں 18 تک کا ایک مضمون ہے جو مزید اس کی 8 to 18 ایک مضمون آ رہا ہے، اور یہ اسی تمام چیزوں کی جو ہم انٹروڈکشن میں پڑھے اس کی وضاحت ہے. یہاں سے کون پھر واپس فاطمہ؟ جی سر میں شروع کرتی ہوں.
اللہ الرحمن الرحیم اولم یتفکروا فی انفسہم، یہاں تک لے لیں گے۔ یہ ایک سوالیہ انشائیہ جملہ ہے، اس میں حیرت بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا وہ نہیں یتفکروا، یعنی کہ وہ، اب یہاں سے یتفکروا فقرہ سے ہے، اور اس میں تا ہے اضافت، کیونکہ آگے انفسہم کے لیے تا کا استعمال ہوا ہے۔ یا اور واو الف جو ہے وہ اس کا فائل ہے، جو کہ ریفر کر رہا ہے اکثر الناسا کی طرف کہ نہیں وہ تفکر کرتے یا غور کرتے۔ فی انفسی جار مجرور، انفسہم مضاف مضاف علیہ ملا کے سارا متعلق یہ تفکر ہو گیا کہ کیا وہ غور نہیں کرتے اپنی جانوں پہ یا اپنی ذات پہ، ہم کہہ سکتے ہیں۔ تو کیا مطلب ہوا؟ سر اپنے دل میں یہ بات نہیں سوچتے یا پھر اپنی ذات پہ غور نہیں کرتے۔ یہاں ذات پہ غور نہیں کرتے تو بھی مطلب صاف تو نہیں ہوگا نا۔ جی سر، تو سر آگے ہم پڑھیں گے تو شاید مزید ہو، یا اسی کو؟ یہیں پر کر لیں، نہیں سر، یہیں پر کر لیں گے۔ جی سر، تو یہ سر یا تو یہی ہے کہ سر یہی میں سمجھ سکتی ہوں کہ ذات پہ غور کرنا یعنی کہ ان کی اپنی کریشن پہ غور کریں وہ اپنے اوپر۔ کریشن پہ غور کریں، کیا جی تھے، کہاں تھے، کیسے پیدا جی سر، ہوئے، ہے نا؟ یہ اگر اپنی ذات پہ جو تم کو پیدا کر سکتا ہے، جی جلا رہا ہے، رزق دے رہا ہے، یہ سب اس کے لیے آسان ہے، تو پیدا آلریڈی پیدا کی ہوئی چیز کو اس کے فنا ہونے کے بعد دوبارہ پیدا کرنا، یہ مضمون قرآن میں کئی جگہ آیا ہے کہ وہ زیادہ آسان ہے۔ یعنی اوریجن جو ہے وہ تھوڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن کسی چیز کو دوبارہ ویسی چیز بنانا یہ آسان ہو جاتا ہے۔ تو یہ اپنی نفسوں پہ، اپنی حیات پہ، اپنے وجود پہ وہ تھوڑا غور کریں تو پتہ چلے گا کہ کون تھے، کہاں تھے، کس کے پاس پیدا ہوئے، کیسا پیدا ہوئے، ابتدائی زمانہ کیسا تھا، پھر آگے کے ڈیولپمنٹس میں کیسے رہے، اور پھر اس کے بعد سوال کا زمانہ شروع ہوا، اور پھر ہوتے ہوتے اللہ کو پیارے ہو گئے، ہے نا؟ تو یہ اپنی نفسوں پہ غور کرے تو ان کے خود سمجھ میں آ جائے گا کہ ان کا ایک خالق ہے جو ان تمام چیزوں کو ایک مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اور وہ مقصد کیا ہے کہ اس زندگی میں ان لوگوں کا امتحان ہے، بشر اور جن کا۔ یہ پورا اپنی جگہ ایک جملہ ہے کہ اپنی نفسوں کے بارے میں، اپنی جان کے بارے میں، اپنی حیات کے بارے میں، اپنے وجود کے بارے میں کیوں غور نہیں کرتے؟ ہے نا؟ خود سے تو بن کے نہیں جی آیا، سر، اور نہ کوئی چوائس تھا کہ ہم ذکور میں سے ہوں گے، انوث میں سے ہوں گے، ہم مرد بن کے پیدا ہوں گے یا خاتون بن کے پیدا ہوں گے، صورت کیسی ہوگی، ناک کیسی ہوگی۔ اللہ میاں مشورہ کرتے تو ہو کتنے مشورے ملتے تھے، جیسا چاہے جس کو پیدا کر دیا۔ جی سر۔ چلیے، ما خلق اللہ السماواتی، ماں آگے اللہ ہے تو اس کو نگیشن میں لیں گے کہ نہیں، اور پھر یہ فعلیہ خبریہ جملہ ہے، خلق سے لیے ہے، نہیں وہ تخلیق کیا، جس میں آگے جو ہے اللہ اس کا فاعل ہے کہ نہیں اللہ نے تخلیق کیا، اور السماواتی جو ہے اس کا مفعول بھی ہی ہے، زیر اس لیے ہے کہ یہ پلورل بھی ہے اور مبنی بھی ہے، تو اس لیے اس نے زیر لیا ہے، اور سماواتی پہ عطف ہو گیا والارضا، کہ آسمانوں اور زمین کو تخلیق کیا، اور پھر عطف ہے اس میں وما بینہما، جو بینہما جو ہے وہ بین ایک ظرف ہے، ہما جو ہے وہ مضاف الیہ ہو گیا، ہما جو ہے وہ ریفر کر رہا ہے سماواتی اور ارض کی طرف، کہ ان دونوں کے درمیان جو کچھ بھی ہے۔ کیا اور ہے؟ پھر سر اس میں سب انسان بھی آ جاتے ہیں، چرند پرند درخت، سر سب کچھ ہی آ جاتا ہے۔ آسمان اور زمین کے بیچ میں ہے جی جو سر، کچھ بھی ہے، تو جی ساری چیزیں آ جائیں گے نا، کیڑے جی مکوڑے، جھاڑ، پہاڑ، دریا، ہیں، اور جی، ملک، انسان، جی انسان، سر، جن ہیں، تو یہ جانور، ساری جی سر، چیزیں ہیں
اب یہ ماں سے نگیشن سے شروع ہوا، لیکن اس کا ایک حرف استثناء رہا ہے، یعنی اگر خالی اتنی آیت کو پڑھیں گے تو عجیب معنی نکلیں گے کہ اللہ جی نے سر نہیں پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ہے اس کے بیچ میں. تو یہ بالکل ایک نگیشن سے شروع ہوا، پھر حرف استثناء آنے سے اس کے بلکہ کے معنوں میں ہے. جی سر اللہ اللہ بالحقی یہاں تک لیں گے، استثناء کے بعد کہ نہیں تخلیق کیا اللہ تعالیٰ نے زمینوں اور آسمان کو اور ان کے درمیان مگر ایک حق کے ساتھ، یعنی کہ ایک سر وہ ہوگا ایک پرفیکشن یا کہہ سکتے ہیں یا مقصد سے کہہ سکتے ہیں، مقصد مقصد. مقصد کے لیے، بلا مقصد نہیں، کوئی ایسی جی کھیل پرپز، کے ٹھیک طور ہے پہ سر. جی پیدا کر دیا، بلکہ حق کے میں نے یہاں پر ایک مقصد سے پیدا کیا کہ ان کی زندگی میں آزمائش کی جائے کہ وہ اپنی نفس کی خواہشوں پہ چلتے ہیں یا پھر اللہ کے خوشنودی کے لیے اپنے نفس کو سیکریفائز کرتے ہیں، اس ایثار کرتے ہیں، نفس کی بات کو نہیں مانتے ہیں، دنیا میں دنیا داری میں نہیں پڑ جاتے ہیں، بلکہ ہر عمل سے پہلے آخرت کی بھی سوچتے ہیں کہ یہ عمل اللہ کے پاس قابل قبول ہے یا نہیں ہے. یہ بھی قرآن میں آل عمران میں ہر جگہ آخری رکوع میں آپ پڑھے ہیں کہ لوگ جب غور کرتے تھے مومنین تو وہ پکار اٹھتے تھے. کیا تھا آخری حرف آخری رکوع اس کا آل عمران کا، ما یتفکرون فی خلق السماوات والارض، اور اس کے بعد تو وہ لوگ جو یتفکرون فی خلق السماوات والارض لا یخلق، کیا تھا وہ اس میں کسی کو آخری رکوع کیا آتے ہیں، بہرحال اس میں وہ غور کرتے ہیں کہ یہ بیکار چیز سے نہیں پیدا کیا اللہ نے، کسی مقصد کے لیے، اور ہمارے لیے ہر سہولت پیدا کی، غذا پیدا کی، ضرورتیں پیدا کی، لباس پیدا کیا، اور سب کچھ دینے کے بعد صرف وہ راستہ چننے کی اجازت دی جو اللہ کا بتایا ہوا ہے، زندگی کے اصول بھی بتائے. جی سر. وَأَجَلٍ مُّسَمًّى ایک تو اس پہ عطف ہو گیا، حق کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ نے حق کے لیے بھی پیدا کیا اور ایک مقررہ مدت کے تک کے لیے، یعنی کہ دو ہیں پرپس اس کے. ہر جی چیز سر. کی ایک مدت ہے نا، پوری دنیا میں ہر چیز فنا ہونے والی ہے. یہ جو تخلیق ہے زمین بھی پھر وہ ایک چٹیل میدان ہو جائے گی، پہاڑ روئی دھنکی ہوئی روئی کی طرح ہونے لگیں گے، ہے نا، دریا خشک ہو جائیں گی، سمندر جل آگ لگ جائے گی اس میں، اور پھر انسان سارے مر جائیں گے، حشر. تو ایک حق ایک مدت تک ہے یہ کوئی ابدی چیز نہیں ہے، لوگ آتے رہیں گے جاتے رہیں گے، اور پھر اس کے بعد ایک بار سارے مر جائیں گے اور پھر ان کو اللہ سبحانہ وتعالی دوبارہ زندہ کریں گے، اور وہ زندگی آخرت کی ابدی زندگی ہوگی. تب جی یہ اجل مسمہ کا تعلق کس سے ہے؟ سر خلقہ سے، ویری خلق گڈ، سے، ویری خلق گڈ. اللہ سے. جی سر. اللہ جی نے جو پیدا کیا ہے وہ حق کے ساتھ، یعنی ایک مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اور وہ جو ہے ایک اجل مسمہ، ایک مقررہ وقت تک کے لیے ہر چیز ہے. انسان کا بھی ایک وقت ہوتا ہے، اتنی عمر جینے کے بعد فوت ہو جاتا ہے، پھر وہ عالم برزخ میں ہوتا ہے، علین میں ہوتا ہے یا سجین میں ہوتا ہے، پھر اس کا انجام وہیں سے شروع ہو جاتا ہے کہ وہ جنتیوں میں سے ہوگا، جہنمیوں میں سے ہوگا، سارے مدارج سفر کے طے کرتا چلا جاتا ہے. خبر بھی ہے اس میں، عالم برزخ بھی ہے. ٹھیک ہے، جی سر. تو یہ ایک جی سر. نصیحت، ایک وہ تمام باتیں جو ہم
تمہید میں پڑھ کے آیا ہے، اس کے اوپر اب دعوت فکر دی جا رہی ہے کہ تمہاری تخلیق کا کیا مقصد ہے، کس نے پیدا کیا، نہ صرف تم کو پیدا کیا بلکہ وہ ما سألتم وہ تم کو ہر وہ چیز دی جس کی تم کو ضرورت ہے، یعنی کوئی ایسی چیز اللہ نے پیدا نہیں کی جس کی انسان کو ضرورت نہ ہو، کھانا پینا لباس ہے نا، اس کو علم دیا گھر کیسے بناتے ہیں، رہنے کے پوری چیزیں بتا دی، اور پھر سفر میں وہ ترقیاں کرتا جاتا ہے، عقل مند بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن دین کے معاملے میں آ کے اس کی عقل زیرو ہو جاتی ہے، وہ اپنے آپ کو ہی سب کچھ سمجھنے لگتا ہے، لیکن وہ صلاحیتیں جو اس کو ملی ہے وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ملی ہے۔ آ رہی ہے کچھ بات سمجھ میں؟ جی سر، الحمدللہ، جی سر۔ سر آگے چلو۔ چلیے، وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ۔ اور پھر یہ آگے انا کا جملہ ہے، انا کا جو اسم ہے میرے خیال میں کثیرم من الناس، اس پورے ٹکڑے کو لے لیتے ہیں کہ زیادہ تر لوگوں میں سے، ویری یا گڈ، خالی کثیرن، جی سر، یا خالی کثیرن لیں گے سر؟ کیوں لیں گے؟ میرا سب میسج وہ سر کلیئر تو اسی طرح ہوتا ہے، کثیرم ہوں، من الناس کو پورا لیں گے تو ہوں، جی سر، باقی جو ہے وہ انا کی خبر ہے، آپ خبر کو نہیں، کھولیں گے یا بس؟ سارے انسان نہیں، جی سر، بلکہ سارے انسان نہیں، بلکہ زیادہ تر لوگوں میں سے، کثیرم من الناس، جو جی مشرک ہیں، جو کافر ہیں، جو ایمان نہیں لاتے ہیں، پہلے کے انبیاء پہ ایمان نہیں لائے ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان نہیں لائے، تو وہ کثیر کے لیے آیا ہے، لوگوں میں سے بڑی تعداد، اور واقع میں بڑی تعداد ہے جو کسی اپنے نبی پہ بھی ایمان لائے ہیں، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، یہود عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان نہیں لائے، نصرانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نہ یہود میں سے بعض لائے، نہ نصرانیوں میں سے بعض لائے۔ تو پھر یہی ہے کہ یہ سمجھانے کے بعد کہ اپنی ذات پہ کیوں غور نہیں کرتے، کون تھے، کہاں سے آئے، کیوں آئے، مقصد حیات کیا ہے، کرنا کیا ہے، جینا کیسا ہے، کس کی بات کو ماننا ہے، کس کی بات کو نہیں ماننا ہے۔ تو اب یہ ساری چیزیں اللہ نے ایک مقصد کے لیے پیدا کی ہیں، اور اس کا ایک وقت مقرر ہے، مسمى، یعنی اپوائنٹڈ ٹائم، اجل مدت، اور پھر ان میں سے اکثر لوگ انسان کیا کرتے ہیں، سر انا کی اسم کی خبر ہے، بلقائی ربہم لکافرون، بلقائی جو ہے وہ ایک جار مجرور، یہ مقدم ہو گیا، لکافرون سے متعلق ہے، بلقائی ربہم، ربہم جو ہے وہ مضاف مضاف علیہ ہے، ہم کے ضمیر وہی اکثر الناس میں جاری ہے، اور زیادہ تر لوگ اللہ کی ملاقات سے کفر یعنی کہ انکار کرتے ہیں، لکافرون، بس اس سے یعنی ملاقات سے مراد کیا ہے؟ کہ انہوں نے سر یہی پھر ہو گیا کہ جو لائف آفٹر ڈیتھ ہے، کہ آگے اللہ سے ملاقات تبھی ہوگی سر اس کی، بس تو لائف آفٹر ڈیتھ سے انکار کرتے ہیں۔ آخرت سے انکار کرتے جی ہیں، آخرت سے انکار کرتے ہیں۔ جی تو سر، اس تمہید کے بعد یہ پہلی آیت ہے جس میں آخرت کے اوپر زور دیا جا رہا ہے۔ آخرت سے پہلے ایمان میں توحید آنی چاہیے، اور توحید کے بعد جو ہم کو زندگی گزارنے کے اصول ملے، جو ہدایتیں ملی، وہ انبیاء اور رسولوں کے ذریعے ملی، کتابیں دی گئی، خاص طور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پوری زندگی کی رہنمائی کرنے والی کتاب ملی، تو پھر اس کے اوپر عمل کریں گے، تو پھر وہ آخرت کا تصور بھی ان کے اندر پیدا ہوگا کہ اس کے ہم اپنے اعمال کے جواب دیں ہیں، اور اسی کے مطابق ہم کو سزا یا جزا ملے گی۔ سمپل آیتیں ہیں، بہت ہر بار سینکڑوں جگہ آپ یہ مضمون پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے؟ جی سر، چلیے پورا بریف کریے بارہ آیت کو۔
تو پھر سر ترجمے کے ساتھ کر لوں پورا. کر دی. تو پھر کیا نہیں وہ تفکر کرتے اپنی ذات پہ یا اپنی کریشن پہ، ہم کہہ سکتے ہیں تخلیق پہ، اور نہیں پیدا کیا یا تخلیق کیا اللہ نے آسمانوں اور زمین کو اور جو ان کے درمیان ہے مگر ایک حق کے ساتھ اور ایک مقررہ مدت کے لیے، اور بے شک زیادہ لوگوں میں سے ملاقات اللہ کی ملاقات سے زیادہ ان لوگوں میں سے، صحیح لوگوں ہوگا، سے زیادہ لوگوں میں سے زیادہ، کسی جی سر، لوگوں میں سے زیادہ ملاقات اب رب کی ملاقات سے انکار کرتے ہیں، انکار کرنے والے. انکار کرنے ٹھیک ہے، والے. جی کلیئر ہے، بالکل سمپل ہے. سر. ایک آدھی آیت کو چاہے گی شاید تو اب یہ کس کو، اور یہ بہت بڑی آیت جی ہے. سر یہ والی ہے ذرا تھوڑی. جی سر. میرا خیر، آپ سورہ آل عمران کی وہ آیت کی طرف ریفر کرنے کی وہ کو یاد کر رہے تھے کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. جی سر وہ میرا خیال ہے آپ نے شروع میں کچھ اور کسی اور کہیں اور کی آیت پڑھ دی تھی، اس لیے میں بھی کنفیوز ہو گئی تھی. تو اس میں الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، پھر ہے ربنا ما خلقت ھذا باطلا، یعنی پھر وہ غور. جی سر کرنے کے بعد ان کے سمجھ میں آتا ہے کہ ساری چیزیں باطل نہیں ہیں، باطل نہیں ہے. جی سر حق ہے. وہی آیت کو بتا. جی سر. چلیے ہمارا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اولم یسیروا فی الارض، یہاں تک لے لیتے ہیں. یہاں سے ایک انشائیہ سوالیہ تعجبیہ جملہ شروع ہو رہا ہے جس میں اولم جو ہے کیا نہیں، کیا جو اوا ہے وہ سوال ہے یا تعجب ہے، لم نگیشن کے لیے آیا ہے، یسیرو فی الارض، یسیرو میں فعل اور فاعل ہے، سیارہ اس کا روٹ ورڈ ہے، وہ سیر کیا، اور یا اور واؤ جو نون ہے اس کے فاعل ہیں جو اکثر من الناسی، کثیرم من الناسی کے اوپر جا رہا ہے کہ لوگوں میں سے جو زیادہ تر لوگوں کے بارے میں یہ ساری آیتیں ہو رہی ہیں نا سر، جو ایمان مشرکین کے بارے میں. نہیں مانتے ہیں. جی سب، یعنی جتنے بھی لوگ ہیں ان میں سے کثیر تعداد ایسی ہے لوگوں میں سے، تو کیا نہیں وہ سیر کرتے فی الارضی، جار مجرور متعلق ہے یسیرو کہ زمین میں، یعنی ملک میں، کیا وہ نہیں چلتے پھرتے دیکھتے نہیں، آگے دیکھنا آئے گا. فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم. تو سر یہاں تک تو ابھی فاطمہ نے بھی کر لیا تھا نا، اولم یسیروا فی الارض، یا اس کو دوبارہ کچھ ایکسپلین کروں اس کو میں؟ کیا اولم یسیر کریں گے، بہت کچھ تو ہو گیا نا، آگے چلی جاؤں نا. آگے تھوڑا سا چلو، لیکن ابھی بات کمپلیٹ نہیں ہوئی. جی کہ یہاں تک فی الارض میں بھی بہت سی باتیں کرنا ہے، جی لیکن گرامیٹیکل انالیسس آپ نے پرفیکٹ کی ہے نا. پہلے جملہ ہے کیا وہ زمین میں سفر نہیں کرتے، یہ مضمون کوئی پہلی بار نہیں آ رہا ہے، پچھلی کئی صورتوں میں آیا ہے کہ تم وہ تجارتی لوگ تھے مکے کے اور شام تک اور دور دور تک سفر کرتے تھے، اور ان کے سفر کے دوران میں وہ عاد و سمود کے کھنڈرات اور دوسری چیزیں ان کو ملتی تھی، تو اس کو صرف دیکھ کے گزر جانا نہیں تھا بلکہ اس سے سبق لینا تھا کہ یہاں پر بھی یہ بستیاں آباد تھی، یہاں پر بھی جو لوگ رہتے تھے ہے نا وہ کیسے تھے، ان کے مقابلے میں ان مشرکین کا کیا مقام ہے. وہ ساری چیزیں، یہ مضمون بے شمار جگہ قرآن میں آیا ہے کہ جب سفر کرو تو دل کی آنکھیں کھلی رکھے دیکھو. ہے نا بعض لوگ کوئی ہسٹوریکل پلیس پہ جاتے ہیں، دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں کہ یہاں پر بادشاہ رہتے تھے یا فلاں ایسا ہوتا تھا، دربار ہوتا تھا، لیکن اس کا کیا ہوا، وہ کھنڈرات میں تبدیل ہو گئے، وہ ساری چیزیں شان و شوکت ختم ہو جاتی ہے.
تو یہ چیز بار بار قرآن میں دہرائی گئی کہ جب تم جب اپنی جگہ سے باہر نکلو، اور خاص طور سے مشرکین مکہ جو تھے، یہ ان کا مین پروفیشن تجارت تھا اور وہ سفر پہ جاتے تھے، تو وہی بات ان کو یاد دلائی جا رہی ہے کہ وہ جب کہ تفریح کے لیے صرف ان مقامات کو دیکھ کے صرف گزر جانا کہ اچھا ہاں یہ بڑا اچھا کھنڈر ہے یا بلڈنگ ہے، نہیں، اس کا جو وہ ہے دل کی آنکھوں سے دیکھو تو پتہ چلے کہ یہ شان و شوکت سب کچھ فانی ہے، آخرت میں اللہ تعالی کے مطلب آپ کو پاس ہی جانا ہے، یہ ہر چیز کو فنا ہے تو ہر انسان کو بھی فنا ہے ہر چیز کو، تو وہ دل کی آنکھ سے نہیں دیکھتے بلکہ ایسے ہی اکثر لوگ گزر جاتے ہیں ان چیزوں سے، اگر وہ گھومتے زمین میں اور دل کی آنکھ سے دیکھتے تو فَيَنْظُرُ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، تو کے لیے آ گیا کے لیے ینظرو میں، پھر یہاں سے فعلیہ خبریہ جملہ ہے، ینظرو میں فعل اور فاعل ہے، نظارہ وہ دیکھا اس کا روٹ ورڈ ہے، اور یا اور واو نون اس کے فاعل ہیں، اگین وہ کثیر من الناس پہ جا رہے ہیں، را اور نظر ہمیں کیا فرق ہے؟ نظرہ میں اور راہ میں، را اچھا راہ تو سر وہ بھی ہم دل کی آنکھ سے ہی دیکھنے کو کہتے ہیں، جاننے کو کہتے ہیں، کیا نہیں آپ جانتے، آپ آلریڈی جانتے ہیں اس چیز کو، لیکن آنکھوں کی جو خصوصیت ہے وہ دیکھنا ہے، اب کانوں سے نہیں دیکھ سکتے، ناک سے نہیں دیکھ سکتے، ہر اعضاء جو دیے گئے ہیں وہ ایک خاص خصوصیت رکھتے ہیں، کانوں سے سنتے ہیں، ناک سے سونگتے ہیں، ہے نا، اور آنکھوں سے دیکھتے ہیں، تو پھر یہاں پر اب غور کرو کے معنوں میں ہے، سر یہ نظرہ جو ہے وہ غور کر کے دیکھنے کا ہے، وہ اور عین جو ہوتا ہے وہ آنکھ سے دیکھنا، کیا وہ نہیں سفر کرتے زمین میں، تجارت ان کا پیشہ ہے، دور دور تک سفر کرتے تھے، سورہ قریش میں بھی ہے، ہر موسم میں سفر کرتے تھے، راستے میں تمام پچھلی قوم کے کھنڈرات آثار بھی ملتے تھے، تو اس کے لیے ان کو بتایا جا رہا ہے کہ غور کرو، تفکر کرو، کس سر بات کے طور پر آگے کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، تو سر اس کو پورے سلاٹ کو ہم اس کے مفعول کی جگہ پہ لے سکتے ہیں کہ کیا دیکھنا ہے، نہیں اس کی وضاحت ہے، جو دیکھنا ہے اس کا تو مفعول نہیں، کیفا بس سوال ہے، ختم ہو گیا۔ پھر کانا کا جملہ ہے، کانا کا اسم ہے، عاقبۃ الذین، عاقبۃ الذین کیونکہ مضاف مضاف الیہ اس لیے ہم اس کو اکٹھا ہی لیں گے اور یہ اس کا اسم بن رہا ہے، اور پھر اس کی خبر من قبلہم لیں گے سر، کیونکہ سر جو میری سمجھ آیا تھا وہ کیفا جو ہے نا وہ کانا کا خبر مقدم ہے، اور عاقبۃ الذین من قبلہم جو سلاٹ ہے وہ کانا کا اسم ہے، یہ سمجھ تمہاری بالکل 100% صحیح ہے، خبر مقدم ہے، جی سر، کیفا یس یہ کانا کی خبر مقدم ہے، کیسا کیسا حال کیا، ہے نا، اب یس، یہ کانا عاقبۃ الذین من قبلہم، وہ پورا سلاٹ اس کا پورے کا اسم پورا ہے، سلار جو ہے اسم یہ کی جگہ کانا لے، کا اسم ہو گیا، تو پھر عاقبۃ الذین من قبلہم کیا ہے؟ عاقبۃ الذین مضاف مضاف الیہ ہو گیا، من قبلی جار مجرور، اور قبلہم پھر مضاف مضاف الیہ ہو گیا، اور متعلق ہڈن ورب ہو گیا کانا، کانا سے ہی وہ ہو رہا ہے متعلق، پھر یعنی یہ ہو گیا، اب یہاں تک جو ہم عاقبت کیسے بولتے جو انجام جو ہیں؟ ان کا انجام، جو اینڈ ہوا، جو ان کا جو انجام ہوا لوگوں کا، ان سے پہلے ہم کی ضمیر جاری ہے، وہی کثیر من الناس جو لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ اگر وہ زمین میں سفر کریں اور آنکھوں سے دل کی آنکھوں سے دیکھیں تو وہ دیکھیں گے کہ ان سے پہلے کے لوگوں کا انجام کیا ہوا، تو قبلی ہم میں ہم انہی لوگوں پہ جا رہا ہے، بس کیسا حال ہوا، جی اب وہ کیسا حل ہوا یہاں کوئی جواب نہیں ہے، سر، بلکہ
وہ خود کھنڈرات بتا رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی بات کو نہیں مانا، قوم عاد نے، لوط نے، قوم شعیب نے، قوم لوط نے، ہے نا. وہ آج تک بھی جارڈن میں ڈیڈ سی موجود ہے. وہ دیکھو کہ کس طرح اللہ کے بات کو نہیں ماننے والوں کا انجام ہوا، کہ کیسا ان کا انجام ہوا، اس کو دیکھو. اب وہ لوگ کون تھے جن کا ایسا انجام ہوا، جو کسی زمانے میں بہت ہر لحاظ سے ان مشرکین طاقتور تھے. بہتر تھے، ہم لحاظ سے بہتر تھے. وہ تمام جو ان کی بہتری کی باتیں ہیں آگے آ رہی ہیں. وہ کانو اشد منہم قوتن، یہاں تک لیں گے. کانو سے کانا کا جملہ شروع ہو رہا ہے. واو الف جو ہے وہ اس کانا کا اسم ہے جو جا رہا ہے الذین، عاقبت الذین میں جن الذین کا ذکر ہے ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے. یعنی ان کے پاس کوئی عقل کی کمی نہیں تھی، پاگل نہیں تھے. سمود بہت تعمیری کاموں میں بہت آگے نکلے ہوئے تھے، بڑے بڑے اونچے پہاڑوں پہ بڑی بڑی بلڈنگز بناتے تھے، ہے نا. سمود جو ہے پہاڑوں کو تراش کے گھر بناتے تھے اور اس میں قیامت تک رہیں گے سمجھتے تھے. اور وہ بے مانیاں کر کے قوم شعیب اپنی دولت جمع کرتے تھے. تو اب وہ سارے کے سارے ایسے کوئی معمولی پاگل دیوانے لوگ نہیں تھے، بلکہ وہ تم مشرکین کے مقابلے میں یہ مقابلے کے لیے آیا. کانو، یہ بالکل اپنے منہم قوتن، اشد کانا کا وہ ہو گیا خبر ہو گئی، اور منہم جار مجرور، اور ہم کی ضمیر جا رہی ہے پھر انہی لوگوں سے جن سے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ دیکھیں. اور قوتن جو ہے نا وہ ہو گیا اشدہ کی تمیز، کہ کس چیز میں وہ زیادہ شدید تھے، زیادہ طاقتور، یعنی زیادہ تھے. اشدہ جب تک قوتن نہیں آئے گا، تمیز نہیں آئے گی تو وہ بات مکمل نہیں ہوگی. تو قوت میں ان سے زیادہ تھے. تو کیسے کہاں ہے؟ آپ پچھلی صورتوں میں پڑھ کے آئے کس طرح قوت میں زیادہ تھے. ایک تو وہ ڈیل ڈال میں بھی بہت لمبے چوڑے تھے، پھر وہ ساری تراشنا اور سب کام کرنا. سر وہ لوگ بہت لمبے لمبے چوڑے چوڑے لوگ تھے. ایک آدمی بڑی چٹان کو بھی بڑی آسانی سے اٹھا کے ایک مقام سے دوسرے مقام تک رکھ دیتا تھا، ہے نا. یہ سارے سورہ ہود میں جو آپ ان کے بارے میں پڑھے ہیں کہ بہت زیادہ طاقتور لوگ تھے کمپیئر ٹو دس مشرکین. فرعون ہی جو تھے وہ بھی ان سے بہت زیادہ طاقتور تھے. ان کا کام کیسے ہوا؟ وہ بھی پاورفل تھے قوم لوط، اور ان سب کا انجام کیسے ہوا؟ تو یہ تم تو ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہو. تمہاری جو طاقت ہے اور وہ حیثیت کچھ بھی نہیں ان کچھ بھی نہیں ہے. لیکن ان کا انجام کیسے ہوا؟ جو تم سے اشد منہم قوت، تم سے کہیں زیادہ تھے قوت میں. ویری گڈ. اور کہیں میں نمبر 1 لے لیا. ٹھیک ہے. اور شد قوت ہوں. وہ اثار الارض، واو حرف عطف ہو گیا. اثارو جو ہے وہ ہو جائے گا اثار الارض جو ہے یہ اثارو میں فعل اور فاعل ہے، جس میں سارا اس کا روٹ ورڈ ہوگا. وہ زمین کو وہ کیا، لائک ہل چلا کے جو کرتے ہیں نا اس کو زرخیز کاشت کرنا، اچھا کاشت، ہاں 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 زمین کو کاشت کرنے میں بھی بہت ماہر تھے. پیداوار بھی اچھی نکالتے تھے، خوب چیزیں پیدا کرتے تھے. اس کو کاشت کے طریقے بھی معلوم تھے. صرف قوت میں نہیں تھے بلکہ پیداوار نکالنے کی بھی عقل تھی اس میں.
تو یہ اللہ اس کا مفعول بھی ہی ہو گیا کہ کس چیز کو کاشت کرتے تھے، زمین کو، تو یہ زمین پہ مقابلہ کاشت۔ کن کن چیزوں میں ہو رہا ہے؟ یہ کفار مکہ سے مقابلہ ہو رہا ہے پچھلی قوموں کا، تو وہ جن کا انجام برا ہوا وہ تم تو کچھ بھی نہیں تھے، وہ لوگ تو قوت میں بھی تم سے بڑے تھے، زمین جوتنے میں یا کاشت کرنے میں بھی تم سے زیادہ ماہر تھے۔ مکہ تو ایک بنجر علاقہ تھا بھی، ہے بھی، وہاں پر کوئی چیز پیدا نہیں ہو سکتی، بلکہ وہ تجارت کے ذریعے دوسرے ممالک کو جا کے کھانے پینے کا سامان لاتے تھے، وہاں پر تو کوئی کاشت نہیں ہوتی تھی۔ مدینے میں پھر بھی کھجور تھے، کچھ کاشت ہوتی تھی، لیکن کفار جو تھے یہاں کے مکہ کے ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا، لیکن وہ لوگ کاشت بھی کرتے تھے اور غذا بھی بہت فراہم کرتے تھے۔ جی سر، تو یہ اشد دو منہم چیزیں ہو گئی ان کا کمپیریزن میں کہ قوت میں ان سے بہت زیادہ تھے اور کاشتکاری میں بھی ان سے بہت زیادہ تھے۔ اور پھر تیسرا آ رہا ہے وَأَمَرُوهَا، پورا لے لیتی ہوں، اکثرا مما امروہا، حرف عطف ہو گیا امروہا جو ہو گیا وہ آثارو پہ معطوف ہو رہا ہے، امروہ میں فعل اور فائل اور مفعول بھی آ گیا، امارا اس کا روٹ ورڈ ہے، وہ آباد کیا، اور یہ جو ہے یہ اس کے فائل واو الف ہو گئے، یعنی کہ وہی لوگ جن کی بات ہو رہی ہے شدت میں، جو لوگ قوت میں زیادہ تھے، اور ہا جو ہے اس کا مفعول بھی جو کہ زمین پہ جا رہا ہے کہ ایک تو اس کو کاشت بھی کرتے اور اس کو آباد بھی انہوں نے کی کرتے تھے، زمین کو آباد بھی کرتے آبادی بھی بہت زیادہ تھی، بہت تھے۔ لوگ وہاں پر رہتے بھی تھے، ان کی تعداد بھی بہت زیادہ تھی، ہے نا۔ ہمارا کے معنی آباد ہونا، امروہا انہوں نے اس زمین کو آباد کیا تھا۔ بہت زیادہ پاپولیشن بھی ان کی تھی۔ اکثرا، اکثرا یعنی بہت زیادہ، تو اکثرا کو ہم لے لیں گے یہاں پر مفعول مطلق، بہت زیادہ، اس میں زور دیا جا رہا ہے کہ کس طرح سے زمین کو آباد کیا تھا، بہت زیادہ، تو اکثرا مفعول مطلق ہو گیا۔ مما امروہا، مما ایک کانٹریکشن ہے یعنی اس سے جو، امروہا پھر وہی فعل فاعل اور مفعول بھی آ گیا، امرا اس کا روٹ ورڈ ہے، واو الف اس کے فاعل ہے، اور ہا اس کا مفعول بھی زمین پہ جا رہا ہے کہ انہوں نے زمین کو بہت آباد کیا تھا، اس سے بھی زیادہ جتنا انہوں نے آباد کیا تھا۔ اب یہ جو ہے یہ ایک طرح کا مجھے تو فلسفہ لگ رہا ہے، وہ آپ ہی بتا دیں کہ جو انہوں نے آباد کیا تھا اس سے بھی زیادہ زمین کو آباد کیا تھا۔ سر یہ آپ بتا دیں کس چیز سے زیادہ؟ نہیں، یہ صرف کمپیریزن ہے کہ آبادی میں مکے کے لوگ اتنے نہیں تھے جتنی تعداد سمود قوم لوط کی تھی یا وہی شعیب علیہ السلام کی قوم کی تھی جن کے اوپر عذاب آیا، وہ آبادی میں بھی زیادہ تھے، اکثر مما امروہا۔ اور اب یہ وہ پورے کے پورے نہیں، ہود علیہ السلام کے ساتھ کچھ ایمان والوں کو بچا لیا گیا تھا، نوح علیہ السلام کے ساتھ بھی کشتی میں جتنے آئے تھے وہ بچ گئے تھے، ان کی فیملی کے تھے۔ صالح علیہ السلام کی پوری قوم مٹ نہیں گئی تھی، ہے نا۔ لوط علیہ السلام کے ساتھ بھی کچھ لوگ نکلے تھے جن کو شہر چھوڑ دینے کا حکم ہوا تھا، تو اسی لیے اکثرا مما امروہا، جو لوگ اس زمین کو بسائے تھے ان میں سے اکثر۔ جی سر۔ اب آ رہا سمجھ میں؟ جی سر۔ یہ تین خصوصیات تو پہلے بتائے گئے، اشد منہم قوتوں و آثاروں و آثار الارض و امروہا۔ اب اس کو اکثرا سے نہیں ملائیں گے، بلکہ ان تین چیزوں میں وہ لوگ تم سے کہیں زیادہ بہتر تھے۔ ان کو آئینہ دکھایا جا رہا ہے کہ تم کس ہاں، چیز پر اتنا زام کر رہے ہو، اب وہ جو کس- امروہا ہے، وہ امروہا اکثرا، اور جو آبادی تھی ان میں سے زیادہ تر
بڑی تعداد میں، تھوڑی تعداد میں لوگ اپنے نبی پہ، ہر نبی پہ ایمان لائے ہیں، لیکن گنتی کے لوگ تھے، ہے نا۔ 13 سال کے مدت میں مکے میں کتنے لوگ ایمان لائے تھے؟ بہت کم، بس بہت جو صحابہ تھے۔ بس وہ جو شروع میں ایمان لائے ہیں وہی تھے جن کی گنتی کی جا سکتی تھی، لیکن جب حجۃ الوداع مکہ فتح ہوا تو اس وقت آبادی کے لحاظ سے 1 لاکھ بہت بڑی تعداد تھی۔ مومنین جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیے تھے۔ ایک بات یہ شدہ کے ساتھ پوری ہو گئی، اکثر مما امروا، جو لوگوں نے اس زمین کو بسایا تھا، جو آبادی تھی، ان میں زیادہ تر لوگ، ان کا ذکر ہو رہا ہے، کیا تھے؟ وہ یہ سب کچھ جو کر رہے تھے، آگے زمین اپنے آگے تو وجاءتہم رسولہم بالبینات، واو حرف عطف ہو گیا، جاءتہم میں فعل فاعل اور مفعول بھی آ گیا، جاء وہ آیا، تا جو ہے وہ فائل کے لیے آ رہا ہے جو کہ فیمینائن جینڈر، رسولہم کیونکہ ہمیشہ فیمینائن جینڈر سے لیتے ہیں تو وہ آگے اس کو ایمٹی کر کے رسولہم اس کا فائل بن رہا ہے جو کہ ایک مضاف الیہ ہے، اور ہم اس کا مفعول بھی مقدم ہو گیا، فائل مؤخر ہو گیا، اور ہم جو ہے وہ پھر انہی لوگوں پر جا رہا ہے جن کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ قوت میں وہ بہت زیادہ تھے، جن کے دیکھنے کا وہ کہہ رہے ہیں کہ سمجھو ان لوگوں کے انجام کو۔ تو بالبیناتی جار مجرور متعلق جا، یعنی کہ اور آئے تھے ان کے پاس رسول ان کے کھلی نشانیوں کے ساتھ، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں میں رسول بھیجے جو ان کو کھلا بیان کر کے اللہ تعالیٰ کی جو بھی نظارت اور بشارت سب انہوں نے دی، لیکن پھر بھی انہوں نے بات نہیں مانی، تو ان کا عاقبت الذین من قبلہم کیا ہوا؟ ویری گڈ، یہاں پر آ رہا ہے۔ اب یہاں پر کوئی نتیجہ نہیں نکالا جا رہا ہے کہ ان کے اوپر عذاب آیا، دوسری صورتوں میں ان کے اوپر عذاب آیا، آندھی کا آیا، زلزلے کا آیا، چنگاڑ کا آیا، کی بارش کا آیا، پتھروں کی بارش کا آیا، لیکن یہاں پر صرف اتنا حوالہ دیا کہ وہ کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، ان لوگوں کا حال کیسا ہوا وہ سوچو، اور وہ سب بہت سے قصے معلوم بھی تھے، قرآن میں بھی بیان کیے گئے ہیں کہ جو بھی بات نہیں مانے، اللہ کی بات سے، اللہ کے رسول سے، اللہ کے کلام سے انکار کیے، ان کا انجام کیسے ہوا۔ اب وہ دوسری تمام صورتوں میں اس کا ذکر ہے کہ ان کے اوپر عذاب آئے، مختلف قسم کے عذاب آئے، یہ پچھلی صورتوں میں بھی اس کی تفصیل ہے، قوموں کا ذکر ہے، ان پہ جو عذاب آئے اس کا ذکر ہے، اور اس میں سے اب یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ 3 چیزیں تو ان کے اوپر پچھلی قوموں کی برتری کو ظاہر کر رہے ہیں، ایک قوت و آثار الارض و امروہا، ان کی آبادی میں ہر لحاظ سے بڑے تھے، لیکن اس آبادی میں سے زیادہ تر لوگ ان کے پاس ایسے ہی عذاب نہیں آ گیا، جاءتہم رسولہم بالبینات، ہر ایک کے پاس۔ اور قرآن میں یہ مضمون آپ پڑھے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی قوم کے اوپر اس وقت تک عذاب نہیں بھیجتے جب تک کہ ان کے اندر کوئی رسول نہ بھیج دے۔ جی سر، مجموعی عذاب نہیں آتا جب تک کہ ان میں کوئی رسول یا نبی نہ آ جائے۔ جی، جب وہ نافرمانی کرتے ہیں تو جو ایمان والے ہوتے ہیں ان کو بچا لیا جاتا ہے، اور جو نافرمان ہوتے ہیں وہ عذاب کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بالکل ٹھیک اب ٹھیک کچھ سمجھ آ رہا کیسے جوڑنا ہے، کیسے سمجھنا ہے نا۔ یس وہ امروہا، اکثر مما امروہا کو تم ملا رہے تھے، حالانکہ یہ اشدہ سے صرف 3 چیزوں کا تعلق ہے کہ کن کن چیزوں میں وہ ان سے بہتر تھے، ٹھیک ہے، اب اور ان پھر کی جو لوگ بہتر پہنچ گئے آبادی میں اس میں سے پھر وہ آگے بڑھے جو لوگ جنہوں نے ایمان لے آئے تھے اپنے اپنے
پیغمبروں پہ نبیوں پہ. ابھی کوئی ایسی بات نہیں ہوئی یہاں پر. نہیں آپ نے بتایا تھا نا کہ جو لوگ ہاں بھٹک رہے تھے. جی اس میں سے اکثر لوگ جو ہے ان کے پاس نبی آ چکے تھے اور پھر وہی ان کا انجام جو بھی ہوا. پھر کنکلوڈنگ پارٹ ہے. فما کان اللہ لیظلمہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون. فما تو یہ ایک فا اور فا تو حرف عطف ہو گیا. ما جو ہے نگیشن کے لیے آیا ہے نہیں. کانا کا جملہ ہے, اللہ اس کا اسم ہے اور خبر ہے لیظلمہم ولا. یا پوری لے لیں سر خبر یا صرف لیظلمہم تک لیں؟ صرف یہی. لیظلمہم. تو خبر کو جب ہم کھولیں گے تو وہ ایک فعل فاعل اور مفعول بھی بن گیا. ظلمہ اس کا روٹ ورڈ ہے, یا اس کے فاعل ہیں جو اللہ کو جا رہے ہیں ریفر کر رہے ہیں, اور ہم جو ہے اس کا مفعول بھی ہے جو کہ انہی لوگوں کے بارے میں جن کے بارے میں ساری باتیں ہو رہی ہیں, جن سے کمپیریزن ہو رہا ہے ان کے بارے میں, کہ نہیں تھے اللہ کے وہ ظلم کرتے اللہ ان پر. یعنی ان کے درمیان اللہ نے پہلے رسول بھیجے جو ان کے کھلی انہوں نے بشارت اور نظارت سنائی, ہدایت دی, لیکن جو انجام ہوا یہ اللہ کا ظلم نہیں تھا, نہیں یہ ان کی اپنی ان کی اپنی کمائی تھی, جی سر. ان کی تو اپنی آگے آ کمائی. رہا ہے نا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. وَلَكِنْ یہ واو بھی حرف مضمون بے شمار صورتوں میں آپ دیکھیں گے, پچھلی جتنی مکی صورتوں میں آپ یہی بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے, اللہ ظالم نہیں ہے, اللہ تو انصاف کرتے ہیں, پوری تربیت کا اہتمام فرماتے ہیں, انبیاء کو بھیجتے ہیں, ہدایتیں دیتے ہیں. اس کے بعد جب انسان ناسور بن جاتا ہے, یعنی پھر اس سے پوری قوم کے بگڑنے کا اندیشہ ہو جاتا ہے, یا اور وہ زیادہ پھیلنے کی کا اندیشہ ہو جاتا ہے, تو اس وقت اس کو ملیا میٹ کر دیتے ہیں, اس کو ختم کر دیتے ہیں. تو یہ اللہ کا ظلم نہیں ہے, بلکہ لوگ اپنی ذات پہ ظلم کرتے ہیں, جو ہدایت کا راستہ چھوڑ کے وہ اپنے نفس کے راستے کو ترجیح دیتے ہیں اور اس پہ چلتے ہیں. تو وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. واو حرف عطف ہے, لاکن حرف انتقال ہے, کہ اللہ تو ظلم نہیں کرتے, لیکن کانو کانا کا جملہ ہے, واو الف اس کا اسم ہے, اور جو ریفر کر رہا ہے لوگوں پر جو اکثر الناس تھے, اور اس کا جو خبر ہے وہ ہے انفسہم یظلمون. تو یظلمون کو ہم پہلے لے لیں گے, اس کا مفعول بھی مقدم ہو گیا, انفسہم مضاف مضاف الیہ, اور پھر یظلمون میں فعل اور فاعل ہے, ظلمہ اس کا روٹ ورڈ ہے, یا اور واو نون جو ہے اس کے فاعل ہیں, کہ وہ اپنی ہی نفسوں پہ وہ ظلم کرتے ہیں, یعنی وہ وہاں کہ بات عقل کام نہیں کری, حالانکہ قوت بھی تھی, عقل بھی تھی, ہے نا, کاش بھی کرتے تھے, تعمیرات میں بھی آگے تھے, لیکن اس میں سے انبیاء کو رسولوں کو بھیجنے کے باوجود انہوں نے ان کی بات نہیں مانی, تو وہ کان کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم, اس کے اوپر غور کرو. بالکل سر بالکل. کلیئر ہوئی ہے؟ میری تو ہو گئی, اوروں سے پوچھ. پوچھ کے بتاؤ نا. سر ایک کوشچن تھا سر, جی یہاں پہ جو امروہا والا تھا سر, مجھے لگا تھا کہ اس کا وہ امروہا اور آبادی ان کی اکثرا زیادہ تھی. مما نہیں امروہا جو کچھ آبادی تھی, ہاں کی ضمیر میں سمجھ رہی تھی کہ یہ مشرکین مکہ کی طرف جا رہی ہے. نہیں بابا, بالکل نہیں جا رہی ہے. کیسا جائیں گی, ان کے لیے ہم آتا ہاں نہیں آتا, بلکہ ایک تو وہ آبادی میں زیادہ تھے, اس آبادی میں سے اکثر جن کے پاس رسول کلی نشانیاں لے کے آئے ہیں, تو اب یہاں پر ساری چیزیں انڈرسٹوڈ ہیں, محذوف ہیں, کہ انہوں نے ان کی بات نہیں مانی, اپنی چال پہ چلتے رہے. تو پھر اس کا تعلق شروع کے جو الفاظ ہیں, کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم,
ان میں سے اکثر لوگ، اس آبادی کے اکثر لوگ جن کے پاس اللہ کی سنت پوری ہو چکی تھی، ان کے پاس رسول کھلی نشانیوں کے ساتھ آ چکے تھے. اب اس کے بعد وہ ایک آیت کی تفسیر صرف وہی نہیں ہوتی، بلکہ پچھلی جگہ جو مضمون آیا ہے، جب انہوں نے انبیاء کی بات نہیں مانی تو پھر ہر ایک کے اوپر کس قسم کا عذاب آیا، چنگاڑ آئی، پتھروں کی بارش ہوئی، آگ کی بارش ہوئی، ہم پچھلی صورتوں میں پڑھ کے آئے ہیں. وہ صحیح. تفسیر آ کے یہاں پر ملے گی. بڑی تعداد میں لوگوں کو ختم کیا گیا، بہت تھوڑے سے لوگ بچے، پھر ان کا دین ایمان صحیح رہا، عرصے تک چلتا رہا، پھر ان میں بگاڑ آئی ہے نا. پھر اس کے لیے انبیاء آتے رہے، خاص طور سے بنی اسرائیل میں، اور ہر جگہ 1,24,000 سارے بنی اسرائیل میں تو نہیں آئے تھے. جی سر. ارے آپ سمجھ میں آپ کا جو ڈاؤٹ ہے. جی سر، یعنی کہ ان تمام آبادیوں میں اکثر کے پاس جو ہے وہ جاءتہم رسولہم. بس صحیح. نہیں، اکثر کے پاس نہیں بابا، سب کے پاس آئے تھے، لیکن اکثر ان میں سے زیادہ تر لوگ ان کی بات نہیں مانے. یہ یہاں پر نہیں ہے، دوسری آیتوں میں ان پہ عذاب چپ یوں ہی نہیں آ گیا. انہوں نے انبیاء کا مذاق اڑایا، ان کی توہین کی، اور پھر اپنی نفس کے اوپر چلے. ان کو جو اللہ نے اعزاز دیا تھا، سرداری دی تھی، دولت دی تھی، اس پہ فخر کرتے تھے. انبیاء غریب تھے، نوح علیہ السلام کے ساتھ بھی وہی ہوا تھا ہے نا. ان کی توہین کی تھی، ان کو بہت ستایا تھا سب کو. تو اس طرح سے ان میں سے زیادہ تر کیا ہوا، ان کا انجام برا ہوا، کیونکہ ان کے پاس رسول آ چکے تھے. ان کو رسولوں کی بات ماننا چاہیے تھا. صحیح. چلو اب پورا بریف ہم اس کرو. کو سوری سر سر مجھے بھی نہیں کلیئر ہوا سر، سوری سر. ابھی تک کہ اکثر مما امروہا میں بھی سمجھتی تھی کہ اوپر سے ہم لیں گے تو انہوں نے آباد کیا اور زمین کو اس سے زیادہ جسے آباد کیا تھا انہوں نے، یعنی دوسرا جو امروہا ہے اس کے فائل سر وہ مکہ کے لوگ ہیں. سر یہ میں بھی کنفیوز ہوں اس ٹکڑے سے. کیا ہے پہلے ایک بار بولیے کیا ہے. یہ سر جو ہم نے اوپر کیا نا وہ امروہا وہ آباد کیا اس کو جس میں ہا کی ضمیر زمین پہ جا رہی ہے. سر یہ بات ہو گئی. اس ہو کے بعد گئی. اکثرا مما امروہا. اب اس کا مقام کے سر زیادہ کمپیئر کیا گیا ہے ان لوگوں کو ان لوگوں سے، مکے کے کافروں سے. ماروحا ان میں سے جو اس کو آباد کیے تھے، زیادہ تعداد کے پاس ہے نا، سب کے پاس ہی جا ٹھیک ہے تم سر. رسولہم بالبینات. اس کا لیکن کوئی واو اثر کیوں نہیں آتا ہوا. ہے نا، پھر جات سے پہلے واو کیوں آ رہا ہے اور آئے تھے ان کے پاس رسول، مطلب یہ ایک نئی بات شروع ہو رہی ہے وا کے ساتھ. جی جس جی ہم سب کو لگ اور رہا آئے ان کے پاس، جی کس سر، کے مطلب پاس آئے. یہ پوری آیت ایک ٹوگیدر ہے. اکثر مما امروہا و جاءتہم رسولہم، مطلب اکثر جن لوگوں نے آباد کیا ان کے پاس رسول آئے. اس کو ہم پیچھے والے امروہا سے نہیں کمپیئر جوڑیں گے نہیں، رائٹ سر؟ سب کے پاس رسول آئے تھے، جی لیکن کچھ نے بات کو مانی اور اکثر لوگوں نے رسولوں کی بات کو نہیں مانا. جی یہاں تک ٹھیک ہے. سمجھ میں آ رہا ہے. جی سر. جی سر. سر وہ جو نے میں اس کو اب پیچھے چلے اس جا کے چھوڑ لیے رہی تھی. جن لوگوں نے نہیں مانا وہ کون تھے؟ اکثرا مما امروا، وہ جو اس زمین کو آباد کیے تھے ان کی آبادی میں سے اکثر ایسے تھے، یعنی جن سب کے کے پاس پاس رسول رسول. آئے تھے، جی لیکن ان کے پاس رسول آئے. لیکن یہاں پر انڈرسٹوڈ ہے جو پچھلی آیتوں میں ہے کہ انہوں نے رسولوں کا مذاق اڑایا، ان کی توہین کی، اور ان کی بات سے انکار کیا، اور ان کی رسالت سے انکار کیا، ان کے میسج سے انکار کیا. تو کانا کیف کانا عاقبۃ الذین، ان لوگوں کا ہے کہ ان کا انجام کیسے ہوا. ٹھیک ہے سر. تو نہیں سر گرامر ایسا سر ابھی بھی اس کا گرامیٹیکل جو انالیسز میں ہوں کہ اس کا پھر اب کیا سر مقام ہوگا اکثر مما امروہا کا، اگر ہم اس کو جاءتہم رسولہم بینات سے جوڑتے ہیں.
کیونکہ سر وہ بیچ میں عطف آ رہا ہے. آ گیا تو ان کے پاس سب کے پاس آئے تھے، پوری بستی کے لیے آئے تھے لوگ، لیکن انہوں نے کیا کیا رسولوں کے آنے کے بعد؟ سر وہ آگے ہے، پھر انکار اکثر کیا سر. اکثر لوگوں نے کیا کیا جو دوسری آیتوں میں انکار کیا. جی سر. اس کو ان کو مانا، ساروں نے مان لیا. نہیں سر، انکار کیا زیادہ تر لوگوں نے. کتنے تھے انکار کرنے والے؟ کم تھے یا زیادہ تھے؟ زیادہ اکثر تھے. بہت زیادہ تھے. تو اکثر مما امروہا، اس بستی کے لوگوں میں سے زیادہ تر لوگوں نے، ہے نا. اب یہاں پر یہ جی نہیں ہے کیا ان کو، یہ لازمی بات ہے کہ جب ان کا انجام برا ہوا تو ان کے پاس اللہ نے اپنی سنت پوری کر دی، اور جاءتہم رسولہم بالبینات، اور ان کے پاس آ چکے تھے رسول اپنی کھلی نشانیاں لے کے. اس کے باوجود انہوں نے ان کی بات نہیں مانی، تو ان کا انجام کیسا ہوا دیکھ لو. تو سر سر ہم محذوف ہو گیا ان کا بات کے انکار کرنا. ایک ون ایٹ اے ٹائم. جی سر، ایک آخری بات کہ تو سر اکثرا مما امروہا میں جو انہوں نے انکار کیا، کیا یہ بات محذوف ہے سر؟ کون سی بات؟ پھر بات کلیئر ہوگی. اکثرا مما جو زیادہ تر جو رہتے تھے، جنہوں نے آباد کیا تھا، انہوں نے انکار کیا. تو سر ہاں کیا اس بات کے آگے انکار کیا وہ محذوف ہے سر؟ بالکل محسوس ہے نا. اسی جی لیے اللہ کہہ رہے ہیں فما کان اللہ لیظلمہم، ان کے اوپر ظلم نہیں ہوا، ان کو تباہ کر دیا گیا، ان پہ عذاب آیا. یہ اللہ کی طرف سے عذاب ضرور تھا، لیکن اللہ اب ان کے اوپر ظلم نہیں کیے، جی، انہوں نے خود کیا بلکہ اپنے اوپر. انہوں نے اپنی نفسوں پہ ظلم کیا. جی جو سر. انبیاء کی بات کو، رسولوں کی بات کو نہیں مانا، ان کی توہین کی، اللہ کی بات کو نہیں مانا، تو پھر ان کا انجام کیسا ہوا وہ تم کو معلوم ہے. ٹھیک ہے سر، جزاک اللہ. نہیں، اس میں تھوڑا سا کنفیوژن ضرور ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ کوئی قصہ یہیں پر کمپلیٹ ہو گیا. بہت سی چیزیں ریفرنسز میں، پچھلی آیت میں کوئی ایک قوم کو اٹھا کے آپ دیکھ لیجئے، ہے نا. سورہ الاعراف دیکھ لیجئے، ہود دیکھ لیجئے، ہے نا. اس میں کیا ہوتا ہے، تفصیل سے ذکر ہے کہ انبیاء آئے، انہوں نے میسج دیا، بہت سے لوگ ان کا مذاق اڑائے، نئی نئی فرمائشیں کیے صالح علیہ السلام سے اونٹنی نکالنے کی، پھر اس کے بعد اس اونٹنی کو ختم کر دیا، مار ڈالا، تو اس کے بعد ان کے اوپر عذاب آیا. تو یہ ساری چیزوں کو ملا کے اس آیت کی تفسیر ہوگی. یہاں پر ایسا نہیں ہے کہ یہ ایک ہی آیت ساری باتوں کی تفصیل بتا دے. اس میں صرف اشارے ملیں گے آپ کو کہ جب کسی کھنڈرات سے گزرو تو وہاں دیکھو کہ جو لوگ تھے وہ کیسے تباہ ہوئے، اس کی وجہ کیا تھی. ان میں سے زیادہ تر لوگ، کم لوگ ہوں تو اگنور ہو جاتے ہیں، ہے نا، وہ ان کو ذاتی طور پہ سزا ملتی ہے، اجتماعی عذاب نہیں آتا. لیکن اگر زیادہ تعداد گمراہوں کی ہوئی ہے تو اس صورت میں اس بستی پہ عذاب آیا ہے، اور پھر اس عذاب میں وہ تمام ان کی بستی کو الٹ پلٹ کے رکھ دیا گیا ہے. تھوڑی کنفیوزنگ ضرور ہے، لیکن ایک آیت کی تفسیر اسی ایک آیت میں آپ کرنا چاہیں گے تو وہ نہیں ملے گی. جتنی قوموں کا ذکر پچھلی صورتوں میں آپ پڑھے ہیں، آنے والی مکی صورتوں میں بھی پڑھیں گے، کہیں تفصیل ہے کہ قوم کی کہ کس طرح ان کے اوپر عذاب آیا، کس طرح انہوں نے کیا ریسپانس دیا رسولوں کو، کتنی بات مانی. ایک ہی اس آیت میں ساری چیزیں اگر آپ ڈھونڈیں گے تو نہیں ملے گی. وہ کیف کان عاقبۃ الذین آپ پچھلی صورتوں میں پڑھ کے آئے، کیسے ہوا، کیوں ہوا، وجہ کیا تھی، طوفان نوح آنے کی وجہ کیا تھی، ہے نا، پتھروں کی بارش ہونے کی وجہ کیا تھی لوط علیہ السلام پہ، چنگاڑ کی وجہ کیا تھی. بھی ہم نے سورہ عنکبوت میں بھی پڑھا ہے کہ ان اور کا جگہ ابھی سارے کیا ہوا۔ قوموں کا ذکر ہے، عذاب آیا ہے، کیوں آیا ہے، کیسے آیا ہے، کیسے وہ ختم ہوئے ہیں. بہت سی جگہ جہاں
انبیاء کا ذکر ہے، ان کی قوموں کا، ان کی نافرمانیوں کا بھی ذکر ہے. تو قرآن کی ایک آیت دوسرے کئی آیتوں سے مل کے اپنی تفسیر بیان کرتی ہے. یہ نہیں کہ یہاں پر ایک واحد آیت ہے جس میں ہم کو ساری تفصیل اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتا دیں گے. اسی لیے قرآن کو سب مثانی کہا گیا کہ یہ 7 حصے بار بار پڑھے جاتے ہیں. اب اس کو سمجھنا ہے تو جہاں جہاں قوموں کا ذکر ہے شروع سے الاعراف کو دیکھیے، پھر سورہ ہود کو دیکھتے جائیے، العنکبوت میں بھی ہے، شعراء میں خاص طور سے سارے انبیاء کا ذکر ہے. تو وہ تمام کیسے ان کے اوپر عذاب آیا. تو تفسیر جو ہوتی ہے وہ ایک آیت کو سمجھنے کے لیے دوسری صورتوں میں جو تفصیل آئی ہے، جو وضاحت آئی ہے، اس کو ذہن میں رکھیں تو سمجھ میں آئے گا. ایسا نہیں ہے کہ یہ ایک ہی آیت میں اس کا نتیجہ بھی آ گیا، انہوں نے نہیں مانا یہ بھی ذکر آ جائے گا، ہے نا. تو یہ تو ساری صورتوں میں آ گیا، انہوں نے نہیں مانا اس لیے ان کے اوپر عذاب آیا. کیف کان عاقبۃ اللہ. سر میں بریف کرتی ہوں تو شاید پھر سمجھ آئے تھوڑا اور. تو اب اس کو نیکسٹ ٹائم بلیف کرو اور اس ٹھیک کو ایک بار خاموشی سے پڑھ کے بھی دیکھو. اس کے ساتھ ایک دو جتنے بھی کہیں آپ قریب میں پڑھی ہوئی صورتیں یا سورہ ہود میں دیکھیے یا الاعراف میں دیکھیے جو انبیاء کا ذکر ہے، قوموں پہ جو عذاب آیا، تو وہاں سے لے کے اس کی تفسیر ہم کو کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، اس کو ایک بار اطمینان سے کھلے ذہن کے ساتھ پڑھیے، اس کے نیکسٹ کلاس میں اس کو بریف بھی کریے اور پھر اس کے بعد آگے بھی بڑھیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. چلیے دعا کریے. الحمد للہ رب العالمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. شکر الحمد للہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یہ ہفتہ خیریت سے گزرا. بہت کچھ سیکھنے کو ملا. اللہ تعالیٰ جو سیکھا اس کو سمجھنے کی، یاد رکھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی، اسے دوسروں تک پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے. ہمارے فہم کو بڑھائیں، ہماری دلچسپی کو بڑھائیں اور ہم سے اس کوشش کو قبول فرمائے، اس میں ہماری مدد فرمائے. اور بس جتنے لوگ ہیں ہم سے پڑھنے میں جو غلطی ہوئی ہو اس کو معاف فرمائیے. اور وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ سر. زندگی رہی تو انشاءاللہ منڈے کو سیم ٹائم پہ ملیں گے. انشاءاللہ. اقبال کا کیا حال ہے، کیسا رہا کل کی وزٹ تمہارے؟ اقبال آر یو جی دیر؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے؟ جی جی خیر، ٹیسٹ ہو گئے سارے، سب خیریت. اچھا ابھی ہے نا؟ ہاں ڈاکٹر سے میں نے پوچھا کہ ہم، مسجد جا سکتا ہوں جمعے کو، 200 لوگ ہوتے ہیں، تو جواب ہم، نہیں کیا کچھ بھی. ہم. شکل دیکھ رہی، میری شکل دیکھ رہی تھی. نہیں احتیاطی کرو نا تھوڑے دن، اللہ معاف کرنے والا ہے. اللہ جو ہے سہولتیں دیے ہیں، کوئی ایسے مجبوری نہیں ہے. جی کئی احادیث ہیں کہ جو انسان صحت کی عالم میں جو عمل کرتا تھا، مسجد جاتا تھا، نمازیں باجماعت ادا کرتا تھا، اگر کسی مجبوری سے وہ کام نہیں کر سکتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو اس گھر میں پڑھی ہوئی نماز کا اتنا ہی اجر اور ثواب عطا فرماتے ہیں جو وہ اپنے گھر میں بیٹھ کے پڑھ رہا ہے، اشارے سے پڑھ رہا ہے. تو یہ اچھے حالات میں اگر کوئی کوتاہی کرتا ہے، مسجد نہیں جاتا ہے، تو ایسی صورت میں اس کے لیے کچھ غور کرنے کی بات ہے. لیکن الحمدللہ جو صحت کی عالم میں مسجد کو جاتا ہے، باجماعت نمازیں پڑھتا ہے، مجبوری کی وجہ سے نہیں جا رہا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے. اس کو اس پہ اپنی نفس پہ ظلم کرنا بھی ان کو پسند نہیں ہے. اگر سے طبیعت بگڑ جاتی ہے تو بہتر یہ ہے کہ تھوڑے دن اجتناب کرو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ صحت دے دیں تو پھر دوبارہ جانا شروع کر سکتے ہیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آسانی کرے گا انشاءاللہ. ایسا نہیں کہ اپنے آپ کو مصیبت میں مبتلا کرنا بھی اللہ کو پسند نہیں. جی سہولت بڑی دی ہے اللہ نے، جی ہر جی جگہ جو ہے مجبوری میں سہولتیں ہیں. جی نماز
مقدم تو یہ ہے کہ کھڑے رہ کے پڑھو پورے خوش خصو سے، اور اس کے بعد سہولتیں ہیں، اب تو سب معلوم ہے آپ کو، آپ قرآن میں بھی پڑھتے ہیں ساری چیزیں، سفر ہے اس میں کیا سہولتیں ہیں، وضو میں کیا سہولتیں ہیں، اللہ آسانی ہے سر، دین میں ہمارے بہت دین بہت آسان، بہت دین آسان. آسان ہے، اور اللہ جب آسانی دیتا ہے تو اس کا استعمال نہیں کرنا بھی ناشکری میں آتا ہے۔ جی جی انشاءاللہ. ابھی تو ویٹ کروں گا جب تک کہ وہ ڈاکٹر اوکے نہیں کر دیتا. تھوڑا سا اور ویٹ کر لو انشاءاللہ، اور جو گھر میں پڑھیں گے انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے پوری امید ہے کہ اتنا ہی بلکہ اس سے زیادہ ثواب اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیں گے۔ آمین انشاءاللہ. جزاک اللہ. جزاک اللہ۔ چلیے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.